السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حج کے مسائل کا سلسلہ شروع ہے، آج یہ تیسری ویڈیو ہے۔ اس میں ہم نے مواقیت کو بیان کرنا ہے، یعنی وہ جگہیں، وہ کون سی جگہیں ہیں جن سے آدمی بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا۔ اگر بغیر احرام کے وہاں سے گزرے گا تو پھر آدمی کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے، الا یہ کہ دوبارہ اسی جگہ لوٹے اور پھر دوبارہ وہیں سے احرام باندھے تو وہ دم ساکت ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہ جو مواقیت ہیں، یعنی انسان کے لیے بغیر احرام باندھے وہاں سے گزرنا جائز نہیں ہے، وہ 5 جگہیں ہیں۔ وہ 5 جگہیں ہیں، یا 5 مواقیت وقفتها النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ 5 جگہیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی۔ پہلی فَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ، مدینہ والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحلیفہ کو مقرر کیا، اور آج کل اس کو ابیار علی بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال مدینہ والے لوگ جب ذو الحلیفہ میں پہنچیں گے تو اب یہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے، اگر بغیر احرام کے آگے جائیں گے تو دم واجب ہو جائے گا۔ بہرحال اس سے پہلے احرام باندھنا مستحب ہے، بہتر بھی یہی ہے کہ آدمی اس سے پہلے ہی احرام باندھ لے، لیکن اس جگہ آ کر احرام باندھنا تو ضروری ہے، اور اگر یہ جگہ تجاوز کر گئے بغیر احرام کے تو دم واجب ہو جائے گا۔ تو بہرحال جو اہل مدینہ ہے، مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے مواقیت میقات و ذو الحلیفہ ہے، اور اسی طریقے سے جو عراق کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات عرق کو مقرر کیا، اور اسی طرح شام والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جحفہ کو مقرر کیا، اور جو نجد کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرن کو مقرر کیا تھا، اور اسی طریقے سے جو یمن کے لوگ ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یلملم کو مقرر کیا تھا۔ اور یہ ان لوگوں کے بھی میقات ہیں جن کے نام لیے گئے، اور اس آدمی کا بھی یہ میقات ہوگا جو ان جگہوں سے گزرے گا۔ مثلا رہنے والا تو کسی اور جگہ کا ہے، لیکن اگر وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ رہا ہے تو وہ کہاں سے احرام باندھے گا؟ وہ ذو الحلیفہ سے احرام باندھے گا۔ تو بہرحال یہ 5 جگہیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی۔ باقی سوال و جوابات میں بھی انشاءاللہ مزید باتیں بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال ہوتا ہے کہ یہ تو وہ جگہ ہیں، یہ تو جگہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو باہر سے آ رہے ہیں، اور اگر جو آدمی انہی جگہوں میں رہتا ہے، نفس میقات میں اس کا گھر ہے، تو وہ کہاں سے احرام باندھے گا؟ اور اسی طریقے سے جو آدمی میقات اور حرم کے درمیان میں رہتا ہے، میقات اور حرم کے درمیان میں رہتا ہے تو وہ کہاں سے احرام باندھے گا؟ اور اسی طریقے سے وہ آدمی جو نفس حرم میں رہتا ہے تو وہ کہاں سے احرام باندھے گا؟ تو بات سمجھ آئی؟ یعنی ایک آدمی تو یہ ہے کہ جو باہر سے آ رہا ہے تو وہ تو اس جگہ سے احرام باندھے گا، لیکن جو اسی میقات ہی میں اس کا گھر ہے تو اس نے کہاں سے احرام باندھنا ہے؟ اور اسی طریقے سے وہ آدمی جو میقات اور حرم کے درمیان میں رہتا ہے، میقات اور حرم کے درمیان میں ہے، تو وہ کہاں سے احرام باندھے گا؟ اور اسی طریقے سے تیسرا وہ آدمی جو حرم ہی میں رہتا ہے، اب وہ حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا عمرہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہاں سے احرام باندھے گا؟ تو اس کا جواب بھی بالکل واضح ہے، جو آدمی میقات ہی میں رہتا ہے تو وہ میقات ہی سے احرام باندھے گا، اور اسی طریقے سے جو آدمی میقات اور حرم کے درمیان میں رہتا ہے، میقات اور حرم کے درمیان میں رہتا ہے تو وہ حل سے احرام باندھے گا، اس کا میقات حل ہے۔ اور والحل ما بین المواقیت والحرم، اور جو حل ہے یہ میقات اور حرم کے درمیان ہے۔ اور جو آدمی حرم میں رہتا ہے، کہاں رہتا ہے؟ حرم میں رہتا ہے، تو وہ جو احرام باندھے گا فمیقاتہ فی الحج وفی العمرۃ الحل، حج میں اس کا میقات اور اسی طریقے سے عمرہ میں اس کا جو میقات ہے وہ ہے حل، وہ حل سے احرام باندھے گا۔ تو خلاصہ کے طور پر یہ بات سمجھ لیں، جو آدمی میقات میں رہتا ہے تو اس نے تو احرام باندھنا ہے میقات سے، اس نے کہاں سے احرام باندھنا ہے؟ میقات سے احرام باندھنا ہے۔ اور وہ آدمی جو میقات اور حرم کے درمیان میں رہتا ہے، میقات اور حرم کے درمیان میں رہتا ہے تو وہ بھی احرام باندھے گا، کہاں سے؟ وہ حل سے احرام باندھے گا۔ اور اسی طریقے سے جو نفس حرم میں رہتا ہے وہ بھی عمرہ میں بھی اور حج میں بھی کہاں سے احرام باندھے گا؟ حل سے احرام باندھے گا۔ اب باقی رہی یہ بات، کیا
هل يجوز تقدیم الاحرام علی هذه المواقیت، ان مواقیت سے احرام کو مقدم کرنا جائز ہے؟ یعنی کوئی آدمی پہلے ہی سے احرام باندھ کر آئے، اس جگہ پہنچنے سے پہلے احرام باندھ کر آئے، تو کیا اس کے لیے اس طرح کرنا جائز ہے؟ نعم ہوا جائز، جی ہاں اس کے لیے جائز ہے۔ جائز ہی نہیں بل التقدیم هو الافضل، بلکہ پہلے سے احرام باندھ کر آنا اس کے لیے افضل بھی ہے۔ یہ جائز نہیں بلکہ یہ افضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ ان احرم فی اشہر الحج، ہاں اگر اس نے احرام باندھا ہو کس میں؟ اشہر حج میں، حج کے مہینوں میں۔ وَأَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَحْظُورَاتِ، اور اس کو اطمینان ہو کہ اس احرام کے ہوتے ہوئے مجھ سے کوئی ممنوعات احرام کا ارتکاب نہیں ہوگا، تو ایسے آدمی کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ میقات سے پہلے ہی احرام باندھ لے، یعنی جب گھر ہی سے نکلا ہو تو اسی وقت احرام باندھ لے۔ اب سوال یہ ہے، یہ تو آپ نے 5 جگہ بیان کر دی یہاں احرام باندھنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ان جگہوں میں سے کسی ایک جگہ سے بغیر احرام باندھے گزر جاتا ہے تو پھر اس کا حکم کیا ہے؟ وَلَوْ أَخَّرَ الْإِحْرَامَ عَنْهَا مَا حُكْمُهُ، اگر کوئی آدمی میقات سے گزر جاتا ہے احرام نہیں باندھتا تو پھر اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے هَذَا لَا يَجُوزُ، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ فَلَوْ أَحْرَمَ بَعْدَ أَنْ جَاوَزَهَا، میقات سے تجاوز کرنے کے بعد آگے جا کر وہ احرام باندھتا ہے تو واجب علیہ الدم، اس پر دم واجب ہو جائے گا، اسے دم دینا پڑے گا۔ باقی یہ دم کیا ہے انشاءاللہ یہ بھی بالتفصیل بیان کروں گا، بالتفصیل یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ سوال یہ ہے، رجل یسافر الی مکہ تھا، ایک آدمی ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرتا ہے، ولا یقع فی طریقہ میقات من المواقیت المذکورہ من این یحرم، اور اس کے راستہ میں جو 5 مواقیت ہیں ان میں سے کوئی میقات بھی نہیں آتا، تو پھر وہ کہاں سے احرام باندھے گا؟ یعنی یہ جو 5 مواقیت بیان کیے گئے ان میں سے کوئی ایک میقات بھی اس کے راستے میں نہیں پڑ رہا، لیکن اس نے مکہ جانا ہے، تو پھر وہ کہاں سے احرام باندھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، هو يحرم من محاذات الميقات الذي يمر بحذائه، جس کے سامنے سے وہ گزرے گا تو اسی جگہ سے وہ کیا باندھ لے گا؟ احرام باندھ لے گا۔ مثلا اگر وہ ذوالحلیفہ کے قریب سے گزر رہا ہے تو اس کے محاذات میں جب ذوالحلیفہ کا مقام آئے گا تو اسی جگہ سے وہ کیا کر لے گا؟ احرام باندھ لے گا۔ سمجھ آگے؟ تو اس کے محاذات میں وہ کیا کرنا ہے؟ اس نے احرام باندھ لے جس جگہ سے بھی وہ گزر رہا ہے۔ مثلا اگر وہ اس نے مدینہ کا راستہ لیا ہے اور وہ ذوالحلیفہ کے درمیان سے گزر رہا ہے، ذوالحلیفہ کے جب وہ ذوالحلیفہ اس کے سیدھ میں آئے گا تو اسی جگہ اس کے محاذات میں آئے گا تو وہ وہاں سے احرام باندھ لے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی عراق سے آ رہا ہے اور جب وہ ذات عرق کے محاذات میں آئے گا تو پھر وہ وہاں سے احرام باندھ لے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی شام سے آ رہا ہے تو جب وہ جوحفہ کے محاذات میں آئے گا، جوحفہ کے محاذات میں آئے گا تو وہاں سے وہ احرام باندھ لے گا۔ اور اسی طریقے سے کوئی نجد سے آ رہا ہے تو جب وہ کرم کے محاذات میں آئے گا تو وہاں سے وہ احرام باندھ لے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی یمن سے آ رہا ہے اور وہ اس نے راستہ دوسرا لیا ہے کہ وہاں یلملم اس راستے پر نہیں پڑتا، تو جب وہ یلملم کے محاذات میں آئے گا تو وہاں سے وہ کیا کر لے گا؟ احرام باندھ لے گا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، باقی رہی یہ بات کہ احرام کیا ہے؟ احرام، الاحرام ما ہوا، احرام کیا ہے؟ تو اس کا بالکل آسان سا جواب ہے، ہوا نیت الحج، وہ حج کی نیت کرنی ہے، او العمرۃ، یا عمرہ کی نیت کرنی ہے، مع التلبیہ، ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں، یعنی اقتران النیت بمخصوص التلبیۃ۔ کیا کرنا ہے؟ حج کی نیت کرنی ہے یا عمرہ کی نیت کرنی ہے، ساتھ کیا کر لے؟ تلبیہ بھی پڑھ لے۔ کیا کر لے؟ تلبیہ بھی پڑھ لے۔ یہ ہے احرام۔ باقی احرام باندھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی لے جائے، ہم سب کو لے جائے، عمرہ کا احرام ہو یا حج کا احرام ہو تو اس کے باندھنے کا مسنون اور سنت طریقہ کیا ہے؟ تو وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ جب آدمی حج کا احرام باندھنا چاہے، مرد ہو یا عورت ہو، تو اولاً وہ غسل کر لے یا وضو کر لے، غسل کرنا افضل ہے۔
اور پھر اس کے بعد لابسہ ثوبین جدیدین، 2 نئی چادریں پہن لے، مرد ہوگا تو 2 چادریں پہنے گا، اور اگر عورت ہوگی تو وہ لباس پہنے گی، نئی چادریں، لیکن اگر نئی نہ ہوں پرانی ہوں تو وہ دھلی ہوئی ہوں پہن لے، غیر مخیطین، سلی ہوئی نہ ہو، مرد کے لیے سلی ہوئی نہ ہو، یعتذر باحدہما، ان میں سے ایک کو وہ چادر بنائے گا اور دوسری کو وہ ردا بنائے گا، اور پھر ومس طیبا، خوشبو لگائے، اگر اس کے پاس میسر ہو تو خوشبو لگائے، اپنے جسم پر بھی خوشبو لگا لے، اور اسی طریقے سے جو احرام کی چادریں ہیں ان پر بھی وہ خوشبو لگا لے۔ اب اس نے خوشبو لگا لی اور احرام کی چادریں پہن لی۔ اب احرام کی چادریں پہننے کے بعد وصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھے گا، لیکن اس میں سر کو کھلا نہیں رکھنا، مغطیا رأسہ، سر کو ڈھانپ کر، ٹوپی ہے تو ٹوپی پہن لے، امامہ ہے تو امامہ پہن لے، بہرحال سر کو ڈھانپ کر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھے گا۔ وبعد الفراغ منہما، جب 2 رکعتوں سے فارغ ہو جائے گا یعنی سلام پھیرے گا تو یکشف رأسہ، پھر اپنے سر کو کھول دے گا، ٹوپی ہے تو وہ بھی اتار لے، امامہ ہے تو وہ بھی اتار لے، اور پھر اس کے بعد حج کی نیت کرے۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں ارید الحج، حج کا ارادہ کرتا ہوں، فیسرہ لی، اس حج کو میرے لیے آسان کر دیجئے، وتقبلہ منی، اور اس کو میری جانب سے قبول فرما لیجئے۔ ثم یلبی، پھر تلبیہ پڑھے، اولا یہ نیت کرے پھر اس کے ساتھ یہ تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان الفاظ میں کمی نہ کرے، یہ جو تلبیہ کے الفاظ ہیں ان میں کمی نہ کرے، اور اگر اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اضافہ جائز ہے۔ فَإِذَا لَبَّى فَقَدْ أَحْرَمَ، جب اس نے نیت کر لی پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیا تو اس نے احرام باندھ لیا۔ اب احرام کے اندر آ گیا، فَلْيَلْتَقِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَام، اب جو احرام کے ممنوعات ہیں ان سے بچے، ان میں سے کسی ممنوع کا، کسی محظورات میں سے کسی ایک محظور کا بھی ارتکاب نہ کرے، یعنی ممنوعات احرام سے بچے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، وہ بھی لازمی ہے، بتانا ضروری ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے، اذا كانت المرأة حائضا او نفسا، ایک عورت ہے وہ حائض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے، هل تحرم بالحج او تنتظر انقطاع الدم، کیا وہ حج کا احرام باندھ لے یا وہ انتظار کرے یہاں تک کہ خون ختم ہو جائے، حیض کا خون ہے تو تب حیض کا خون ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد احرام باندھے، یا اسی طریقے سے نفاس کا خون چل رہا ہے تو جب وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد احرام باندھے، یا اسی خون جاری ہے اسی دوران ہی احرام باندھے۔ عورت کیا کرے؟ مثلا ایک عورت حائضہ ہے یا ایک عورت نفاس کی حالت میں ہے، اب اس نے حج کا احرام باندھ رہا ہے تو کب احرام باندھے؟ اسی حالت میں احرام باندھ لے یا احرام کو مؤخر کر لے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، لا تنتظر الانقطاع، خون کے ختم ہونے کا انتظار نہ کرے، بلکہ تغتسل للنظافت، نظافت کے لیے غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد جب اس کو مناسب جگہ مل جائے غسل کرنے کے لیے تو وہاں پر وہ غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد اپنے سر میں کنگھی کر لے، اور پھر اس کے بعد ثم تحرم، پھر احرام باندھ لے، یعنی اس کے بعد اس نے 2 رکعتیں نہیں پڑھنی، احرام باندھنے کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں وہ 2 رکعتیں نہیں پڑھے گی۔ اس کے بعد حج ہے تو حج کی نیت کر لے، عمرہ کرنا چاہتی ہے تو عمرہ کی نیت کر لے، اور اس کے ساتھ تلبیہ بھی پڑھ لے۔ فَإِذَا نَوَتْ وَلَبَّتْ، جب وہ اس نے حج کی نیت کر لی اور اسی طریقے سے یا عمرہ کی نیت کر لی اور اس کے بعد اس نے تلبیہ پڑھ لیا تو فقط احرمت، اس نے احرام باندھ لیا۔ اب وہ احرام میں آ گئی۔ فَإِذَا دَخَلَتْ مَكَّةَ، اب جب مکہ مکرمہ میں پہنچے گی تو انتظرت، اب وہ انتظار کرے گی انقطاع الدم، خون کے ختم ہونے کا۔ حیض چل رہا تو جب حیض کا خون ختم ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے نفاس چل رہا تھا تو جب نفاس کا خون ختم ہو جائے اس کا انتظار کرے۔ فَإِذَا طَهُرَتْ، جب وہ پاک ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد غسل کرے گی، مطوافت، اور اسی طریقے سے پھر طواف کرے گی، اور اسی طریقے سے حج ہے تو حج کرے گی، حج کے ارکان ادا کرے گی، عمرہ ہے تو عمرہ کے ارکان ادا کرے گی۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ کو تفصیل سے بیان کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں محظورات احرام کیا ہیں، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں دوران احرام جن کا کرنا ممنوع ہے، انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔
آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور دوستوں میں شیئر بھی کیجئے گا۔